اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے سورہ اخلاص۔ اس کے ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیں، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہیں، لم ہے نہیں، یلد اس نے جنا، و اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا، و اور لم نہیں، یکن ہے۔ یہ جو ہے نا کن سے ہے، اس کے نا دو معنی ہوتے ہیں، آپ اس کو ہے بھی لکھ سکتے ہیں اور تھا بھی لکھ سکتے ہیں، ہوگا ہو جیسے فیوچر میں بھی آتا ہے نا، نہ ہے نہ ہوگا، لہو لیے اس کے، کفون ہمسر یا برابر، احدن کوئی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا۔ اس سورہ کے اور بھی کچھ نام ہیں، جیسے کہ ایک تو اس کا نام اخلاص ہے، نمبر 2 اس کا نام ہے توحید، نمبر 3 سورہ کا نام ہے نجات، نمبر 4 اس سورہ کا نام ہے امان، نمبر 5 اساس۔ یہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ہے جس کے بہت سارے نام ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اخلاص والی 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اب اخلاص والی جو صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے سورہ کافرون، دوسری ہے سورہ اخلاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھتے تھے۔ نمبر 3 جو اس کے بارے میں چیز ہے کہ صحابہ کرام کی یہ ایک بہت فیوریٹ سورہ تھی۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ سورہ کا شان نزول جو تھا، کیا ریزن بنی ہے سورہ کے اترنے کی۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کوشچن کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کوشچن کیا کرتے تھے وہ ہمیں طبرانی کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عربوں کے زمانے میں جو نسب تھا، حسب نسب، یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی تھیں، کیونکہ قبیلے ہوتے تھے، اور اگر ان کو آپ دیکھیں تو جو لینیج بیسکلی ہوتی ہے وہ پیچھے سے پوری تک جانتے تھے کہ یہ بندہ پیچھے کہاں سے چلا آ رہا ہے، جبکہ ہم لوگ آج کل ہیں کہ ہمیں اپنی 1-2 جنریشن سے پہلے ہمیں کچھ بھی پھر نہیں پتہ، کہ ہمارے جیسے ہمیں اپنے دادا پتہ ہیں، پر دادا پتہ ہوں گے، اس سے پیچھے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا۔ لیکن عربوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس میں جو ایک لینیج تھی اٹ واز امپورٹنٹ، کہ آپ پیچھے کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا جو رب ہے اس کا نسب کیا ہے۔ پھر اسی طرح کی جو کوشچن ہے، یہ ہمیں اور ملٹیپل احادیث سے یہی کوشچن پتہ چلتا ہے کہ وہ پوچھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک ابن ابی حاتم کی ہے، ابن عدی سے بھی، کہ اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا ہے۔
اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے هو اللہ احد، یہ سورہ ان کو بتائی۔ اب یہ ان سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کوسچن جو تھا مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کیے، اور ہر دفعہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اشارہ ہوا کہ آپ جواب میں یہی سورہ ان کو سنائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سورہ جو تھی بیسکلی اس کے اترنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو سوال پوچھا کرتے تھے نسب وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو تھی وہ نازل کی۔ اب تھوڑی سی اس کی ہم فضیلت اور اہمیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کچھ احادیث ہیں جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اجر میں، یعنی کہ 1/3 قرآن۔ اگر آپ اس سورہ کو پڑھ لیں تو آپ کو وہی ریوارڈ ملے گا جو 1/3 قرآن پڑھنے کا ہے۔ تو اگر آپ اس سورہ کو 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مقصد کہ اس کا معنی کہ آپ نے ایک طرح سے پورے قرآن پڑھنے کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اب کیا ریزن ہے اس کی کہ آپ کو 1/3 اتنی اہمیت کی یہ جس چھوٹی سی ایک سورہ آپ پڑھیں تو آپ کو 1/3 قرآن کا اجر ملے گا؟ اس کی ریزن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے، ہم نے قرآن ہم اب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس میں جو دین اسلام ہے بیسکلی اس میں 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت یعنی کہ قیامت کا دن۔ اور یہ چیز ہمیں جز 30 سے بہت زیادہ پتہ چلتی ہے، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کہ یہ 3 ہی چیزیں مینلی جو ہمیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، نمبر 2 ہے رسالت، نمبر 3 آخرت۔ اور یہ سورہ جو ہے یہ تینوں میں سے کس کے اوپر فٹ آتی ہے؟ 3 چیزوں میں۔ توحید پہ جو نمبر 1 ہے، تو توحید پہ اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ دین بیسکلی 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، تو ان میں سے توحید جو ہے وہ ایک 1/3 پارٹ ہو گیا نا، تو توحید کو یہ سورہ ریپریزنٹ کرتی ہے، اسی لیے اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور اس کی اہمیت میں ایک حدیث ہے بخاری کی کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اخلاص، سورہ جو ہوتی ہے سورہ فلق اینڈ سورہ ناس، یہ 3 صورتیں جب بیڈ پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو ان 3 صورتوں کو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ بلو کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ جو تھے ہیڈ سے لے کے ٹو تک پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے، پھر اسی طرح وہ 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے یہ چیز۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے سورہ۔ پھر اس کے علاوہ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں جو پہلی رکعت ہوتی تھی اس میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وتر پڑھ لیتے تھے تو 3 دفعہ وہ پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ ہمیں نسائی سے پتہ چلتی ہے، حدیث جو ہے نسائی کی حدیث ہے یہ۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی یہ فیوریٹ تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو 10 ٹائمز پڑھے گا، 10 دفعہ اس سورہ کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔
سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ صرف 10 دفعہ پڑھنی، آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آئے کوشش کریں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو سورہ اخلاص کو 10 ٹائمز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. کو بتایا کہ یہ سورہ جو تھی صحابہ کرام کی بھی فیوریٹ سورہ تھی، تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صاحب کو کسی مہم پر سردار بنا کے بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا طریقہ مسلسل یہی رہا کہ وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پہ قرات ختم کیا کرتے تھے. تو واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور اس سے ملتا جلتا ہی ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ پڑھتے تھے، پھر کوئی اور سورہ تلاوت کرتے تھے. لوگوں نے پھر اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کے کوئی اور سورہ بھی ساتھ میں لا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں. لیکن ان لوگوں نے ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کیا. آخر کار یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھنے پہ کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے محبت بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیں. اب یہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں، لیکن اور کس سے کہہ دیں؟ باقی تمام لوگوں سے. ہوا وہی اللہ اللہ ہے، احد. احد یعنی کہ یہاں پہ احد سے مطلب کیا ہے؟ ایک، اکیلا، یکتا. لا ثانی بھی اس کا معنی میں آ جاتا ہے. تو آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ہے یکتا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی کہ وہ جو میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا تھا کہ وہ کوشچن کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کے جواب میں اب یہ کہیں. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوئی ہے نا. تو یہاں پہ پھر یہ ان سوالوں کے جواب میں کہا گیا کہ کہہ دیں کہ یہ وہی جس کا پوچھے تھے نسب کیا ہے، تو وہ کہا کہ کہہ دو وہی اللہ جو اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. تو یہ مخاطب تو بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایکچول بتایا جا رہا ہے وہ جو کوشچن کر رہے تھے ان کو کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ وہ اللہ کون ہے. اب اس میں اللہ کا ورڈ جو آپ دیکھیں کہ وہ عربوں کے لیے نیا نہیں تھا. لفظ اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا هو اللہ، عربوں میں بھی وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اب ان کو اس کا تعارف نہیں کرایا جا رہا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی نیا رب آپ کے پاس لے کر نہیں آیا، یہ وہی اللہ ہے جس سے تم فیملیئر ہو، جس سے تم پہلے سے جانتے ہو، یعنی کہ جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو. چونکہ اللہ لفظ جو ہے عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا، وہ قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کے کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے آ رہے تھے. اور اپنے معبودوں کو جب بلاتے تھے تو کبھی اللہ کے نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنے معبودوں کو الہ کہتے تھے، اللہ کبھی نہیں کہتے تھے. تو
اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر سامنے ہو گیا، کیونکہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، یعنی کہ اللہ کا لفظ یوز کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ ابرہہ جب تھا سورہ فیل میں، اس نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور وہ بتوں کو الہ کہتے تھے۔ تو الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اپنے الہوں سے جا کے نہیں ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے آ رہا ہے یا اس پہ اٹیک کرنے آ رہا ہے۔ انہوں نے اس وقت جب دعا مانگی تو اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں، اللہ ہمیں ان سے بچائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کے گھر کی بات آتی تھی تو وہ اس کو بیت الالہیہ نہیں کہتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے بیت اللہ کہتے تھے۔ بیت اللہ یعنی کہ اللہ کی نسبت سے ہی اس کو بیت اللہ کہا کرتے تھے، تو اس کا مطلب کہ اللہ وہ ورڈ یوز کرتے تھے، تو یہ تو ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ جبکہ یہ ورڈ جو ہے عہد، اس کے ساتھ پرابلم تھی ان کو۔ اللہ تو مانتے تھے، لیکن عہد جو ہے بیسیکلی ورڈ کا تھوڑا سا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ورڈ نکلا ہے جو ہوتا ہے نا واحد سے، ہم لوگ اردو میں بھی ایک کہتے ہیں نا، واحد کا مطلب ایک، واحد سے ہی عہد ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ واحد جو ہوتا ہے وہ آپ کسی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، عہد صرف اللہ کے لیے، عہد ہم کسی بندے کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ معنی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو معنی ہوگا کہ اللہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوسچنز کی طرف آتے ہیں واپس، کہ کوسچن وہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، اور اس کی دنیا میں اس کی میراث کس نے پائی ہے، اس کے بعد کون وارث ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ عہد بول کر دے دیا گیا۔ کیا معنی ہوئے؟ کہ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا اور نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں۔ اس کی ذات محض واحد ہی نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی پلورل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بالکل اکیلا ہے، اور اسی لیے یہ ورڈ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ احد سے کوئی چیز آپ کو یاد آتی ہے سیرہ سے؟ کوئی پرسنالٹی، کوئی شخص آپ کو احد سے اگر یاد آتا ہو؟ مجھے تو ہمیشہ ایک شخص یاد آتا ہے، حضرت بلال۔ حضرت بلال کو جب ان کا ماسٹر جو تھا، آقا جو تھا، وہ ان کو سزا دیتا تھا جب وہ اسلام لے آئے تھے، اور اس کو اس ورڈ سے بڑی چڑ تھی، تو حضرت بلال کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال کو وہ لٹا کر الٹا ان کی کمر پہ گرم گرم پتھر رکھ دیتا تھا، اور تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا کر بھاری پتھر اوپر رکھتا تھا، اور وہ کیا بولتے جاتے تھے؟ احد 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 احد۔ وہ ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ اس سے چڑھتا تھا، اور یہ یہی بولی جاتی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم وہ تو 360 ہم نے دیکھ لیے بت تھے خانہ کعبہ میں، وہ تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے اور بھی شریک ہیں، یہ نہیں بات مانتے تھے۔ اور جب کہ حضرت بلال بار بار یہ بات کہہ کر ان کو اس چیز سے کراتے تھے کہ احد احد احد، اور اس پہ وہ اور مارتے تھے، اور زیادہ تشدد کیا کرتے تھے۔ تو بیسکلی یہ جو احد احد ہے، یہ وہی چیز ہے کہ اللہ بالکل اکیلا ہے، یکتا ہے،
کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس کا ثانی نہیں کسی بھی چیز میں. دفعہ سورہ پڑھتے ہیں لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کیا ہمارے ذہن میں عہد سے یہ سارے ورڈ آتے ہیں کہ اتنی سی ایک ہی آیت ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عہد میں یہ سب کچھ انکلوڈ ہو گیا. تو یہ سورہ اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ایک ایک آیا پہ غور کریں کہ 1/3 کیوں ہے یہ, اس کا اجر 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے. اگر ہم ایک بندہ یہی بات اپنے دل میں مان لے کہ عہد ہی ہم پورا لے لیں تو اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم نے شرک کو بالکل نفی کر دی ہے اس کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور یہی ہماری بیسک ہے دین کی. آپ دیکھیں کہ ہمارے آرٹیکل آف فیتھ جو ہیں یا پلر آف اسلام بھی لے لیں یا ایمان کے جو کیا بولتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ کو 6 چیزیں ہیں نا ایمان کی جو ہیں, نمبر 1 دونوں میں کیا ہے؟ پلر آف اسلام میں بھی اور آرٹیکل آف فیتھ میں بھی نمبر 1 چیز توحید. تو یہ سورہ توحید کی کنفرمیشن کرتی ہے, تو آپ اس کو پڑھیں. دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اسی لیے اس کا اجر بھی جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگلی آیت دیکھیں, اللہ الصمد. الصمد, صمد کا ورڈ آپ دیکھ لیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے نیاز ہم کہتے ہیں لیکن اس کے ایکچول معنی ہیں سالڈ, ٹھوس, ایسی چیز جو اندر سے ہالو نہ ہو. کچھ چیزیں آپ نے دیکھیں, کچھ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ جسٹ باہر ہی ایک کورنگ سی ہوتی ہے, اندر سے وہ خالی ہوتی ہیں. آپ اس کو جب بجا کے دیکھتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے ایک عجیب سی, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہالو ہے اندر سے. ٹھوس چیز یا سالڈ چیز کو جب آپ کبھی کریں تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ ڈل آواز ہوتی ہے. جو چیز ہالو ہوتی ہے اس کی آواز کھنکتی ہوئی آواز ہوتی ہے. تو یہ اس صمد کا مطلب جو ہے بیسکلی سالڈ چیز کو کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو سیلف سفیشینٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں بے نیاز بولتے ہیں. اس میں 2 معنی, ایک میں نے آپ کو بتایا ٹھوس, دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے مقصود. تو یہ 2 معنی صمد کے اندر آتے ہیں. مقصود جو ہے یعنی کہ سب اس سے رجوع کریں. اب اس کے بہت سارے معنی ہیں جو ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے, سب معنی ہمارے لیے جاننا امپورٹنٹ ہے. نمبر 1, ہر چیز کا بلند حصہ صمد. نمبر 2, وہ شخص جس سے اوپر کوئی شخص نہ ہو. نمبر 3, وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو یعنی کہ جس کو اوبے کیا جاتا ہو. نمبر 4, اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو. نمبر 5, وہ سردار جس کی طرف لوگ رجوع کریں اپنی حاجت میں. نمبر 6, دائم. دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیش کی یعنی کہ جو فور ایور ہے. تو صمد کے معنی میں کیا آ گیا؟ دائم یعنی کہ وہ فور ایور ہے. نمبر 7, بلند مرتبہ یعنی کہ بہت بلند مرتبے والا ہے. نمبر 8 جو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ٹھوس, سالڈ. نمبر 9, جس میں کوئی جھول نہ ہو, کوئی کمی نہ ہو, کسی قسم کی فالٹ نہ ہو. نمبر 10, جس میں سے کوئی چیز نکلتی نہ ہو اور نہ ہی داخل ہو سکتی ہو. یعنی کہ نمبر 10 ہے جس سے کوئی چیز نکلتی نہ ہو. نمبر 11, جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکتی ہو. نمبر 12, جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکتی ہو. نمبر 12,
وہ آدمی جسے جنگ میں یعنی کہ بیٹل فیلڈ میں وار کے اندر بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو. اچھا نمبر 13 جسے کبھی زوال نہ ہو یعنی کہ کبھی ختم نہ ہو وہ چیز. نمبر 14 جو کبھی مرے نہیں، جیسے ہم نے دائم کا پڑھا تھا نا، فور ایور، ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ وہ کبھی مرے گا نہیں تو پھر اس کا مطلب کوئی وارث بھی نہیں ہوگا. اچھا نمبر 15 جو نہ سوئے، نمبر 16 نہ بھولے، مطلب اس سے کوئی چیز بھولتی نہیں. انسان کو جیسے بھول جاتی ہیں نا چیزیں، اس سے کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی. نمبر 17 جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو جس میں. نمبر 18 جس پہ کوئی آفت نہ آئے. 19 جس کی صفات اور ذات ہر لحاظ سے کامل ہو، جس کی صفات اور ذات ہر لحاظ سے کامل ہو، یعنی کہ مکمل ہو، کمپلیٹ ہو. فرام ایوری اینگل، آپ اسے جس اینگل سے بھی لیں گے نا، وہ ایک کمپلیٹ پکچر آپ کو ملے گی اس میں. نمبر 20 اس میں کوئی کمی نہ ہو. صمد وہ ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو. ہمیں ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم لوگوں میں بھی اگر ایک چیز ہے تو کبھی بعض اوقات ایک چیز ہم میں بہت زیادہ ہے تو ایک چیز کی کمی بھی ہوگی. اللہ کی ذات وہ ہے الصمد کے ساتھ کہ اس میں آپ کو کسی چیز میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں ملے گی. نمبر 21 ہمیشہ غالب رہنے والا. نمبر 22 ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو. نہ اس میں کوئی نقصان ہے، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمی ہے. تو یہ اب دیکھیں کتنے سارے معنی ہمیں صمد کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں. بات اب صمد سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اتنے سارے ہم نے معنی دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری پریشانیاں، ہمارے مسئلے، یا جب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی کا، ہم اللہ کے ڈیپینڈنٹ ہیں. اور صرف ہم ہی اللہ سے رجوع نہیں کرتے، پوری کائنات، جتنے لوگ، جتنے کائنات یا عالمین ہم نے پڑھا تھا نا ورڈ کے جہانوں کا، تو باقی بھی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ سے رجوع کرتی ہیں. جیسے کہ جانور ہو گئے، چرند پرند ہو گئے، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں اللہ کی محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا بے نیاز، وہ بیسکلی پورا پکچرائز نہیں کرتا اس کو. وہ بے نیاز تو ہے، لیکن اب ہم نے جو پڑھا کیوں بے نیاز ہے، کیونکہ وہ ایسا سردار ہے جس کی طرف سب رجوع کریں، اور وہ ایسا سردار ہے جس کی لوگ اطاعت کریں. تو یہ سارے معنی اس پہ فٹ کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ رب جو ہے کیسی ذات ہے، رب کیا چیز ہے. تو اگر آپ اس سورہ کو غور سے پڑھیں معنی کے ساتھ تو آپ دیکھیں آپ کے دل میں اس سورہ کی محبت آئے گی، اپنے رب کی محبت آئے گی. ہم نے بچپن سے پڑھتے آئے صمد کا مطلب ہم صرف ایک بے نیاز جانتے تھے، مجھے بھی یہی پتہ تھا. جب تک اس کی تفصیل نہیں پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بے نیاز یا صمد کے اندر اتنا کچھ ہے. کتنے پوائنٹ آپ نے دیکھیں، آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، اس کے اتنے سارے پوائنٹ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے. اس کے بعد اگلی والی آیت دیکھیں، لم یلد، نہیں اس نے جنا، یعنی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے.
مشرکین مکہ جو ہیں، آپ کو قرآن سے پتہ ہوگا شاید اگر آپ نے کبھی پہلے پڑھا ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے۔ کس کو کہا کرتے تھے؟ فرشتوں کو، کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر حضرت کہہ رہی ہوں، یہود ہیں، یہود کے جو یہودی لوگ ہیں وہ حضرت عزیر کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمیں یہ مثالوں سے پتہ چلتی ہے چیز کہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے اللہ کی اولاد کو۔ تو یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کی نفی کر دی کہ جو کرسچینٹی میں لوگوں کا عقیدہ ہے، جو جوئش لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یا جو مشرکین مکہ کا، کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ ہماری طرح کا نہیں ہے کہ ہم بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے ابھی پہلی آیت میں کیا پڑھا ہے؟ عہد۔ عہد کا مطلب اللہ یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی اللہ کی کوئی ماں باپ ہیں، تو نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو یہ والی جو آیت لم یلد، یہ اس کو نگیٹ کرتی ہے کہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر وہ بات ہو جاتی جس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وارث کون ہوگا بعد میں، تو اس پہ بھی یہی بات آتی کہ اللہ نے جب کسی کو جنا ہی نہیں، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں، تو وارث کون ہوگا؟ وارث کون ہوتا ہے انسان کا؟ اس کی اولاد ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد اولاد اس کے ورثہ میں آتی ہے۔ تو اللہ کی تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ فار ایور لیونگ ہے، اللہ تو کبھی ڈیڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا پارٹ اس کا جو ہے وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ جنا گیا سے مین کہ پھر اس کا کوئی باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، تو ہر چیز آؤٹ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ فیملی کیا کرتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہماری فیملی ہوتی ہے، اپنی لائف کو سوچیں، جب آپ سب کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی، آپ میرڈ نہیں تھے، سنگل تھے، تب کی لائف میں اور اب کی لائف میں کیا فرق ہے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہماری لائف کو کیا کہتے ہیں؟ لاؤبالی، ہے نا، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے آپ کو، آپ بے فکر بھی ہوتے ہیں، بے ڈر بھی ہوتے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ ہر چیز میں جمپ ان کر لیتے ہیں۔ بہت سے کام ہم اس ٹائم پہ ایسے کیا کرتے تھے جو ہم اب تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے اندر جو ہوتے ہیں، میں بڑی ہوتی ہے، میں یہ کر سکتا، آپ رسک ٹیکر ہوتے ہیں، آپ بہت آسانی سے رسک لے لیتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے آپ نے ناخن بھی لمبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کا نیو بورن بچہ ہوتا ہے آپ کے ناخن سب کٹ جاتے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ کہ ایک آدھ دفعہ بچے کو آپ کا ناخن لگ گیا، خود ہی کٹ گئے ناخن آپ کے، آپ اس کے بعد بہت سی چیزیں کٹ ڈاؤن کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے آپ اکیلے ہوتے تھے، آپ کے دوست آپ کو بلاتے ہیں، چلو آؤ ذرا چلیں باہر، میں نے باہر جانا ہے، میرے ساتھ شاپنگ کے لیے میرے ساتھ چلو گی؟ آپ چل پڑتی، میں تو فارغ ہوں، ہاں چلو۔ اب آپ کے بچے ہو گئے، اب آپ کو کوئی آپ کی دوست کہے کہ بھئی میں نے ذرا جانا ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ نہیں، ابھی تو میرے بچے کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی مجھے بچے کو پک کرنا ہے۔ اب آپ اپنی کلاسز کا، ابھی آپ دیکھیں آپ سب کی نظریں گھڑی پہ بار بار کیوں رہتی ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے میں بچے کو پک کرنا ہے، بچوں کو اسکول سے آف ہونا ہے۔ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، جب آپ کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، تو آپ کی لائف کیا تھی؟ آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا آپ کو، اب آپ رسک ٹیکر ہیں، آپ آسانی سے رسک لے سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ بچے ہیں۔ آپ پہلے آرام سے جتنا پیسہ کمایا، ارن کیا، اسپینڈ کر دیا، کوئی فکر نہیں۔ اب آپ پیسہ کماتے ہیں، آپ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کے کام آئے گا، نہیں رکھ لوں، کوئی پتہ نہیں کام آ جائے، اگر میں نے یہ کام، میں زیادہ دیر باہر رہ گئی، میرے بچے کو گھر میں نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں کچھ ایسی کوئی ہیپن نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے نا ہر وقت۔
تو بیسکلی آپ کی فیملی جہاں آپ کو مضبوط بناتی وہیں آپ کو کمزور بھی کرتی ہے. اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کو کسی نے نقصان پہنچانا ہو تو وہ آپ کو اپنی موت کا بھی فکر نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں نا میں موت سے نہیں ڈرتا، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے مار دیں گے نا، مار دیں، کیا فرق پڑتا ہے. اب آپ کے جب بچے ہیں آپ کو ہر وقت ڈر لگتا ہے نا کہ بچے کڈنیپ نہ ہو جائیں، لگتا ہے کتنا خوف آتا ہے. تو ماں باپ کی کمزوری ہو گئی نا اولاد. تو اگر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات سوچیں کہ اگر اللہ کی اولاد ہے تو پھر اس کا مطلب کہ پھر اللہ کے ساتھ بھی کمزوریاں لگ گئیں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ اپنی صفات سے، ویسے تو اللہ آسمان پہ ہے نا اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ جس وقت چاہیں آپ اللہ کو کال کر لیں. آپ رات کے 3 بجے اللہ کو کال ملائیں، آپ کی کال اٹینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ جس وقت آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رحم کرے ہم بیٹھ جائیں، ہم ایک دم سے گاڑی ٹائر فلیٹ ہو گیا، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آپ نے کسی کو کال کرنی ہے، اب آپ کال کر رہے ہیں، بندہ اگلا فون ہی نہیں اٹھا رہا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے بیزی ہے اس وقت. اب آپ پینک ہو جاتے ہیں، آپ ادھر کال کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا اتفاق سے. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس بندے کو کر رہے ہیں وہ اپنی بزی ہوگا فیملی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو آپ کریں، اللہ تعالیٰ از آلویز اویلیبل، ہی از دیئر فار اس. تو جب اللہ کے ساتھ آپ فیملی کو بھی لگا دیں تو پھر اس کا مطلب اب اس کی بھی ذمہ داریاں ہوگی، اب اس نے بھی تو فیملی کو ٹائم دینا ہے نا. تو یہ اللہ کی ذات کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ فیملی ہو. پھر اللہ تعالیٰ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ جب چاہو مجھے بلاؤ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ آلویز ہمارے لیے پریزنٹ ہے. تو یہ چیز ایک میک سینس بھی نہیں کرتی کہ ہم کہیں کہ اللہ کی فیملی ہوگی، اللہ کے بچے ہوں گے تو اس کا مطلب پھر کبھی اللہ سوتا بھی ہوگا، جبکہ ہمیں آیت الکرسی سے پتہ چل گیا کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے. تو یہ چیزیں اللہ کی شان کے قابل ہی نہیں ہے، شایان شان ہی نہیں ہے. یہ تو شروع سے ہی آؤٹ ہو گئی کہ وہ رب جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں ہر وقت سنتا ہے، ہمارے لیے آلویز دیئر، ناٹ اونلی فار اس، ایون فار برڈز، اینیمل، فار بگز، فار ایوری ون. اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے. تو اس کی شان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اسی لیے اب آپ کو سب کو سمجھ آتی بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے قریب ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دیکھیں، ایک کہتے ہیں نا جنگل میں ایک ہی بادشاہ ہو سکتا ہے، جنگل کا ایک ہی شیر، ایک ہی بادشاہ. 2 بادشاہ جب ایک جگہ ہو جائیں، 2 باس ایک فیکٹری میں کسی جگہ پہ ہو جائیں، آفس میں، تو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک باس ایک طرف جا رہا ہے، ایک دوسری طرف جا رہا ہے. مطلب بہت کبھی کبھی ہوگا کہ وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں. تو اسی لیے ایک باس جو ہوتا ہے نا اس کے لیے آسان ہے کہ وہ جو بھی رول اس کے ہوں گے اس کے اکیلے کے ہوں گے. ہمارے لیے بھی ایک باس کو منانا زیادہ آسان ہے بنسبت 2 یا 3 باس اگر لگے ہوئے. تو اللہ کی شان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، ہر چیز اس پہ جو ہے سوٹ کرتی ہے، اپلائی کرتی ہے، یہی چیز ہے اس پہ. آیت نمبر 4، ولم، اور نہیں ہے، یکن. یکن کا ورڈ جو ہے نا یہ نکلا ہے کانا سے. کانا میں 2 معنی آتے ہیں، ہے، تھا، یعنی کہ نہ کوئی ہے اس کے ہم پلہ. ہم پلہ مین اس کے برابر، اس کے ایکول، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، نہ تو ہے اور نہ ہی کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا. اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی آیت آپ کو قرآن سے ہے ذہن میں؟ پورے قرآن میں جو میری فیوریٹ پارٹ ہے، فیوریٹ پورشن ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء. یہ مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے. ایک دفعہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ماما آپ میری فیوریٹ آیا قرآن میں یہ ہے، آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ تو میں نے کہا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی اس کے جیسا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا.
اگر آپ یہی بات خالی اپنے دل میں کر لیں، اور میں نے مطلب یہ ورڈ مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے کہ میرا جہاں بیٹھی ہوتی میں یہ لکھتی رہتی ہوں. میں نے اپنے قرآن میں بھی جگہ جگہ، پھر ایک دفعہ میں نے اس کو پیپر پہ لکھ کے نا اپنے کچن پہ بھی اس کو لگایا ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ میں بس ایسی کر جاتی ہیں، دل پہ لگ جاتی ہیں کہ میں جب بھی یہ پڑھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہ میں کہتی ہوں کہ اس رب کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں، نیور ایور کوئی ہمارے رب کے جیسا ہو نہیں سکتا. لیسا کمثلہ شیء. تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر. کفواً کا جو ورڈ ہے نا یہاں پہ، اس کے معنی ہے نظیر. نظیر اردو کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مانند، اس کی کوئی مثال. مشابہ، ہم پایا، ہم پلہ، برابر، ہم رتبہ، مساوی. یہ سارے ورڈ کے معنی جو میں آپ کو، یہ کفواً کے معنی ہے، یہ سب معنی اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، ایک یہی ورڈ ایک ہے کفو جو ہے، یہ ہماری اپنی لینگویج میں بھی ایک یوز ہوتا ہے، نکاح کے معاملے میں یوز ہوتا ہے یہ. اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی یعنی کہ وہ اپنے سٹیٹس میں ایکول ہونا. نکاح سے میں نے آپ کو جو بتایا کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا ایک سٹیٹس ایکوالٹی ہو ان میں. تو یہ ورڈ اس میں بھی آتا ہے، اس سینس میں بھی کہ ان کی سٹیٹس سیم ہو، ان کی تھنکنگ سیم ہو، ان کی مینٹالٹی سیم ہو، تاکہ کل کو ان کو پرابلم نہ ہو. تو کفواً برابری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں. اور آگے اس کے دیکھیں احدن جو اینڈ پہ ورڈ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے یا ہوگا نہ تھا کوئی ہم پلہ، کوئی بھی اللہ کے لیے، کہ نو ون، پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو. ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اور بنی آدم نے مجھے گالی دی ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کبھی اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکوں گا، یہ دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا. حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا. تو یعنی کہ جو بندہ بھی یہ کہے گا تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وہ بندہ مجھے جھٹلا رہا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ میرا بندہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. کیسے گالی دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے گالی دینا ایسے ہے کہ جب وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی کہ جو بھی اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کو گالی دی ہے. حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس کے جیسا نہیں. بخاری کی حدیث ہے یہ. کنکلوژن آپ دیکھ لیں سورہ کا تھوڑا سا، کیا ہمیں اینڈ ریزلٹ اوور آل اب سورہ کا ذہن میں کیا آتا ہے
کہ یہ پوری سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیا گیا. اگر اس سورہ کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو اس سورہ سے بھی محبت ہوتی ہے, پھر اللہ سے بھی محبت ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کیسے ہو, پوچھتے ہیں نا کوشچن کہ اللہ سے محبت ہمیں کس طرح ہو. اس طرح ہو کہ اس سورہ کو خالی سمجھ کے پڑھ لینا اپنے اندر, اللہ سے محبت آتی ہے. خالی یہ ورڈ اب میں آج اگر ہم گھر جائیں, آپ بس یہ اپنے اندر رپیٹ کرتے رہیں اکیلے میں. ابھی تو ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, تنہائی میں کہیں لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ. میں آپ سب سے پوچھوں گی نیکسٹ ڈے کہ آپ مجھے بتائیں کس کس کو رونا نہیں آیا, کہ اگر آپ دل میں یہ تصور کر کے غور سے کہ کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے. ہم ایک اولاد پیدا نہیں کر سکتے, جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ جو مرضی کوشش کر لیں اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتے. کر بھی لیتے ہیں اگر کوئی, وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی, جیسے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز وغیرہ بھی, دے ہیو لاٹ آف پرابلمس. وہ آپ اس میں دیکھیں کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی اولاد, وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھ لیں, آپ بیج کو زمین میں ڈالیں, آپ کا کام صرف بیج ڈالنے کی حد تک ہے, آپ اس سے پودا باہر نہیں نکال سکتے. آپ پودا لگا بھی دیں, درخت بھی بن جائے, آپ اس سے پھل نہیں اگا سکتے. اب آپ دیکھیں, اکثر ہم نے دیکھا, ہم سب گارڈننگ کرتے ہیں, فروٹس لگتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس سال پھل زیادہ نہیں لگا. یو کی ناٹ میک اٹ پروڈیوس مور فروٹ. اور ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ وہی درخت ہے, اس سے اتنا پھل اترتا ہے, گر جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو اس کو جا کے دیں, کہ اٹس اے لاٹ. تو ہماری تو قدرت اتنی بھی نہیں, ہم 1 پاؤں اونچی رکھ لیں. تو کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ میرے اختیار میں کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اپنی ٹانگ اٹھاؤ, 2 ٹانگوں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی. انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ. کہ میں نہیں کر سکتا, یہ ہے تمہارا اختیار, دیٹس اٹ. تو وہ اللہ کہاں کہاں ڈھونڈے, کہاں کہاں نشانیاں پھیلی پڑی ہمارے ارد گرد. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سورہ کو اب 2 ہی لفظ سمجھنے کے ہیں آپ کے لیے, احد, صمد. ان 2 کا ہی مطلب سمجھ آ جائے نا تو اس رب سے محبت ہو جائے گی. فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے نا اس چیزوں پہ. اور ہم نے چونکہ پہلے ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا اتنی تفصیل میں, اب پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ سے محبت وہ محسوس ہوگی ہمیں. آج آپ جا کے, یہ چھوٹی سی سورہ ہے, اور آپ بلیو می ہر بندہ اس کو نماز میں پڑھتا ہے. جب آپ کو جلدی ہوتی ہے نا, یا انا تینا پڑھیں گے یا یہ پڑھیں گے. اب گھر میں بچوں کو یہ اگر سمت کا ہی معنی بتا دیں نا, سب کے جو ہیں عقیدے درست ہو جائیں گے, احد سے, سمت سے. تو یہ ہمیں دیکھیں, قرآن پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے. اور پڑھائی کہاں شروع ہوتی ہے, پڑھانے کا عمل گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو بچوں کو بس اتنی سی ایک سورہ کا آج ان کو بھی بتا دیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. گروپ میں ڈال دیں. پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انسان, جب ہم نے کہا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے, تو انسان جو ہوتا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں کس سے محبت کرنا چاہتا ہے, ایسی چیزوں سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو. کبھی آپ کو نقص والی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں بچوں کے لیے, آپ کبھی ایسی لڑکی یا لڑکے سے رشتہ کریں گے جس میں کوئی نقص ہو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, سچ ہم سب کے بچے اب بڑے ہیں, ہمیں پتہ چلے لڑکا کانا ہے, کریں گے اپنی بیٹی کا رشتہ؟ لڑکا لنگڑا ہے, کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ اس میں عیب ہے, ڈیفیکٹ ہو گیا نا, تو آپ ایسی چیز سے محبت نہیں کر سکتے. تو جس چیز میں کمی ہوتی ہے نا, وہ محبتوں کو ختم کر دیتی ہے. کوئی بھی عیب, تو جب اللہ سے جو محبت ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے اللہ سے محبت, اور ایک اللہ نے ہمارے اندر ڈالی بھی ہے اپنی محبت, ڈھونڈنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ بے عیب ہے, اللہ بے عیب ہے.
کوئی عیب نہیں ہے. کپڑے بھی آپ دیکھ لیں جب ہم پہنتے ہیں تو کوئی ایسے کپڑے جس میں آپ کو آپ نے بہت پہن لیے, کلر نکل گیا اب یا بلیچ ڈل گیا نا کپڑوں میں آپ کے, کبھی دیکھیں بلیچ ڈل کے کیا ہوتا ہے, ڈارک کلر, وہ پورا ایک طرف یلو پیچ بن جاتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ اس کپڑے کو پہنیں گے باہر؟ نہیں پہنیں گے. یا وہ کپڑے میں اس کی سلائی میں کوئی پرابلم ہوگی, آپ نے اس کپڑے کو پہنا اور آپ کو لگا میں اس کو پہن کے نا موٹی بہت لگتی ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, کچھ کپڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک فٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو پہن کے نا بہت موٹی موٹی لگ رہی ہوں, آپ وہ کپڑا دوبارہ نہیں پہنیں گے کبھی بھی. یا آپ کو اس کی سلائی میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے تو آپ وہ کپڑا آپ کا لٹکا ہی رہ جائے گا, نہیں پہنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں عیب نظر آ گیا نا آپ کو کہ اس میں یہ پرابلم ہے, یہ کلر مجھے پسند نہیں ہے, وہ نہیں آپ پہنیں گے. تو اللہ سب عیبوں سے پاک ہے, اور یہی ریزن ہے کہ اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو ہماری محبت ہر چیز جو ہے اللہ سے, اور ایک چیز وہی کہ محبت اللہ کی سب سے اوپر ہوگی تو ہی ہمارے اندر ایمان آئے گا. تو یہ سورہ بہترین مثال ہے. اگر ہم اپنے اندر چاہتے ہیں نا اللہ کی محبت ڈالنا تو اس سورہ کو پڑھیں, توجہ سے غور کے ساتھ پڑھیں. یہ سورہ دین اسلام کا بھی بہترین تعارف ہے, اور یہ سورہ انسان کو شرک سے پاک کرتی ہے, خالص کرتی ہے ہمیں. اسی لیے سورہ کا کیا نام ہے؟ اخلاص. یہ سورہ ہمیں خالص کر دیتی ہے, ہماری نیتوں کو خالص کر دیتی ہے, ہمارے جو عقیدہ ہے اس کو خالص کر دیتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہماری تفسیر اس کی ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.